السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج میں آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلی چیز ہے شکر اور دوسری چیز ہے صبر۔ جب اللہ رب العزت ہمیں کوئی نعمت سے نوازے تو ہمیں کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، اور جب کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی آئے تو اس میں ہمیں کس طرح صبر اختیار کرنی چاہیے۔ آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ اسلام میں شکر اور صبر دو ایسی صفات ہے جس پر بندے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی موقوف ہے۔ مومن کی پوری زندگی انہی دو چیزوں کے درمیان گزرتی ہے۔ بندے کو نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے تو اس میں صبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی اسے آزمائش آئے تو اس میں صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح المسلم میں ہے۔ اب شکر کسے کہتے ہیں، شکر کی حقیقت کیا ہے، اور شکر کرنے سے ہمیں اس کا انعام کیا ملے گا؟ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے، دل سے اس کا اعتراف کرے، زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے، جیسے مال و دولت، اولاد اور دیگر چیزیں، یعنی جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، اگر اسے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے ہم پر فضل فرمایا، یہ تیری عطا سے ہمیں ملا، تو اسی کو شکر کہا جاتا ہے۔ اور شکر کے بارے میں اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ اور شکر کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ شکر ادا کرنے سے ہمیں اور کون سی نعمتیں عطا ملتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں کون سی نعمتوں سے اور نوازے گا؟ تو آئیے اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ جو بندہ شکر کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے ہمیں کوئی چیز اللہ رب العزت کے فضل سے عطا کی گئی تو ہم اس میں اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے تو بندے کو اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب کوئی بھی نعمت ملے اللہ رب العزت کی طرف سے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت سماعت فرمائی تھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہاں پہ ذکر سے مراد بھی یہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور نعمتوں سے نواز دوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اس کا ذکر اپنے مخصوص بندوں میں فرما دیتا ہے، اور فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ شکر کرنے والا انسان دوسروں کی نعمت، مال و دولت کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے نعمتوں پر خوش ہوتا ہے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر حسد نہیں کرے گا، بلکہ اس کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے، جو حسد کرنے والا انسان ہے وہ حسد نہ کرے، بلکہ یہ تمنا کرے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو نعمتیں عطا فرمائی، مال و دولت دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے مال و دولت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر
اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی ایسی حکومت عطا کی کہ قیامت تک ایسی حکومت کسی کو عطا نہیں ہوگی۔ یعنی ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات اور جانور، ہوا، پانی، پرندے، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں سب پر ان کی حکومت تھی۔ وہ جس چیز کو جو چیز کا حکم دیتے وہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت قرآن میں ہدہد کا بھی ذکر فرمایا تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش لے کے آتا تھا کہ فلاں جگہ پہ ایسا ہوا ہے، خبر لے کر آتا تھا اور بتاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا کی، پھر بھی وہ فرماتے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اب آپ سوچئے کہ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی طاقت نہیں بلکہ اسے اللہ رب العزت کا فضل سمجھا۔ آئیے آپ صبر کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مشکلات، مصیبتوں اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا اور گناہوں سے بچنا۔ یعنی اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے، نہ کہ ایسے مجبوراً کہ ہم پہ مصیبت آئی ہے تو کیا کرے، صبر تو کرنی ہی پڑے گی، نہیں، بلکہ یہ سوچ کر صبر کرے کہ اگر آج ہمیں مصیبت آئی ہے تو ضرور انشاءاللہ ہمارے لیے اچھے بھی آئیں، اچھے دن بھی آئیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کے لیے صبر کرتا ہے تو اس کو ضرور مشکلوں سے دور رکھا جاتا ہے، اس کی مشکلوں کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اب صبر کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت سماعت فرمائی تھی ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو جو شخص صبر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی میں جو شخص صبر کا دامن نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی قرآن کریم کی آیت نمبر 110 سورہ زمر کی سنے تھے آپ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ اجر سے یہ بھی مراد ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کا واقعہ سماعت فرمائے ہوں گے کہ صبر کی سب سے بڑی مثال حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اچھی صحت، مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ پھر ان کو آزمائش آئی، اولاد کا انتقال ہو گیا، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے اور مال و دولت سب ضائع ہو گئی، مگر آپ نے کبھی اللہ رب العزت کی شکایت نہیں کی، ہمیشہ صبر اختیار کیا، اور ان کا صبر اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ان کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت انما وجدنا صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھ کر ان کی تمام نعمتوں سے پھر نواز دیا، پھر سے مالدار ہو گئے، اور جو ان کے بیٹے انتقال ہو گئے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرما دیا، اور جو ان کو بیماری لاحق ہو گئی تھی اس کو بھی مکمل ٹھیک فرما دیا۔ یعنی صبر کرنے سے اللہ رب العزت ان کی ساری نعمتوں کو پھر سے لوٹا دیا، اتنا پسند آیا۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں صبر کا دامن پکڑے رہنی چاہیے، کبھی صبر سے منہ نہ موڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر،
حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، پھر غلام بنا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا، پھر تہمت لگا کر 7 سال تک ان کو قید میں رکھا گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر آزمائش میں صبر کیا۔ پھر صبر کرنے کا بدلہ اللہ رب العزت نے کیا دیا ان کو؟ ان کا صبر اتنا پسند آیا اللہ رب العزت کو کہ ان کو جس شہر مصر میں یعنی ان کو جس ملک میں مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچا گیا اور جس ملک میں ان کو قیدی بنا کر رکھا گیا، اسی ملک کی بادشاہت عطا فرما دی۔ اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کا نمونہ ہے۔ طائف میں پتھر مارے گئے، مکہ میں ظلم کیا گیا، شعب ابی طالب کا بائیکاٹ ہوا، مگر پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ شکر اور صبر کا تعلق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے بہترین زندگی صبر کے ذریعے حاصل کی۔ مومن کی زندگی 2 چیزوں پر قائم ہے، نعمت ملے تو شکر، مصیبت آئے تو صبر۔ یہی کامیاب بندے کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان، صحت، اولاد، رزق اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان پر شکر ادا کریں۔ اگر زندگی میں مشکلات، بیماری یا تنگی یا آزمائش آئے تو کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کو یاد کرے کہ انہوں نے کس طرح مصیبت، آزمائش جھیلی، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سچا شکر گزار اور صبر کرنے والا بندہ بنائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔